یہی اصل چیز ہے جس کا ہم ہمیشہ ہمیں ارادہ کرتے ہیں اور ہماری نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ لہذا کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آخرت کی فکر نہ کرے اور ایمان بھی اس کے پاس، ایمان والا ضرور آخرت کی فکر کرے گا اور اپنے آپ کو دوزخ کے آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور چاہے گا وہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کو وہاں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو زبان کے سلسلے میں ذرا آپ محتاط رہا کریں تو پھر یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص کہ اللہ رسول کے اطاعت کرے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ یہ ایام تشریق، یہ 11، 12، 13 ذوالحج، یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی روزہ رکھنا منع ہے، اس میں روزہ کوئی رکھ نہیں سکتا۔ جس طرح سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے ممنوع ہیں، حرام ہیں، ایسے ہی ایام تشریق کے روزے بھی ہیں، حرام ہیں۔ ایام و اکلیم و شربن، کھانے اور پینے کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیا تو یہ روزے رکھے نہیں جا سکتے۔ ہاں، ان کی اجازت ایک موقع پر ہے کہ جو حاجی حج تمتع کر رہا ہو اور اس کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے تو ایام حج رکھے اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے۔ وہ 3 روزے جو ایام حج میں رکھے جاتے ہیں وہ 11، 12 اور 13 ذوالحج کے ہوتے ہیں۔ حاجی، اس حاجی کو جو حج تمتع کر رہا ہے، اس کو اگر قربانی کا جانور نہیں ملتا تو وہ یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، اس کو رخصت ہے اس قسم کی، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص ان 3 روزوں کو رکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اور یہ عرفہ، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ ایام عید اہل الاسلام، اے اسلام والوں یہ ہماری عید کے دن ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے 5 دنوں کو شامل کر کے فرمایا کہ یہ عرفہ 9 ذی الحجہ، اس سے 1 دن پہلے یوم عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، ان تینوں کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ایام و عید، یہ عید کے ایام ہیں، اہل الاسلام، اے اسلام والوں، اے مسلم، اسلام کس کے پاس؟ جس کے پاس اسلام ہے اس کے لیے عید کے ایام ہیں۔ اور جب عید کے ایام ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی ہے، مگر ایک روزہ اس میں مستثنا ہے، اور یہاں پہ الٹ معاملہ الٹا ہے۔ یہ روزہ جو ہے عرفے کا روزہ ہے، حاجی تو رکھ نہیں سکتا، وہاں اس کے لیے ممنوع ہے، اور یہ عرفے کا روزہ باقی سب لوگوں کے لیے جائز ہے، بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگرچہ بے وقت سنائی جا رہی ہے لیکن ضمن نکل آئی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرفے کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ روزوں میں سے ہے۔ ہاں جی، وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ 3 دن جو ہے ایام تشریق کے، جیسے کہ 10 دن گزرے جس کے متعلق مسند امام احمد کی حدیث آپ سن چکے ہیں، فاکثروا فیہن التسبیح فاکثروا فیہن التحمید والتہلیل والتکبیر، کہ ان 10 دن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ کس طرح سے؟ اللہ کی تعریف ہو، تحمید، تکبیر ہو اور تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ، تو یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ اس کی کثرت ہونی چاہیے 10 دن تک۔ اور اب ان 3 دن کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ کس لیے ہیں؟ ذکر للہ، ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، لہٰذا ان ایام میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ 13 دن تک
آپ کو ایک خاص تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں، جس طرح سے رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے آتا ہے تاکہ پورے سال آپ اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر تقویٰ پیدا کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ ایسے ہی یہ 13 دن آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں آپ، تو یہ 13 دن آپ کے لیے سبق بن جائیں گے آئندہ کے لیے، اور آپ کی عادت پڑ جائے گی 13 دن تک ذکر کرنے کے بعد کہ آپ دنوں گزرنے کے بعد بھی آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال یہ تربیت کے ایام آیا کرتے ہیں، ان تربیت کے ایام سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔